السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان ترجمانوں کے اجلاس پر اجلاس بلائے جا رہے ہیں۔ ایسا کیا ہے جو وزیر اعظم کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا؟ سکون نہیں ہے، وہ کیا ہوتا ہے، بے چین ہوئے ہیں، اضطراب ہے، پریشان ہے؟ کیوں؟ ایسا کیا ہے یہ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اب کہا یہ گیا ہے کہ آپ کی کارکردگی تو بہت اعلیٰ ہے مگر آپ کے ترجمان نیلے پنجابی میں کہتے ہیں نا، فارغ، بالکل کسی کام کے نہیں ہیں، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ یہ اسد عمر نے کہا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو۔ جو گزشتہ اجلاس تھا ترجمانوں کا، وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، اس میں کوئی اور چیز زیر بحث نہیں آئی۔ وہ چھوٹے موٹے کوئی ایشوز آتے ہیں، وہ ایجنڈا ہوتے ہیں، ان پہ یوں ایک ایک منٹ، دو منٹ میں اچھا یہ کر لو، وہ کر لو، یہ قانون بنا دو، اسامہ ستی والے معاملے کا یہ کر دو، اور وہ جو تھا براڈ شیٹ والا معاملہ ہے اس پر قوم کو بتا دو جا کر کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی ہے، اور دوسرا وہ کون سا معاملہ تھا ایک، ہاں وہ ہم نے ٹھیک ڈیل کیا ہے، وہ جو تھا ہزارہ والا معاملہ۔ یہ ایک دو جملے، ایک دو منٹ، 5 منٹ کا معاملات تھے۔ باقی ساری جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ ہوئی ہے ترجمانوں پر، میڈیا میں، یعنی وہ دکھایا کیا جا رہا ہے میڈیا میں، گراؤنڈ پہ کیا ہے کیا نہیں ہے، دکھایا کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ ایک بار انہوں نے وہاں پر ایک فصل تھی، جوار کی فصل ہوتی ہے سندھ میں، یہاں پر بھی ہوتی ہے جیسے، بہرحال تو جوار کی فصل تھی، تو وہ انہوں نے ابھی تازہ لگی ہوئی تھی، کسی کے ڈیرے پہ گئے زمیندار کے، انہوں نے کوئی خریدنے تھے، وہ چارے کے لیے جو خریدتے ہیں، تو انہوں نے کوئی 1-2 ایکڑ خریدنی تھی، بنی بنائی فصل، جو لگی لگائی فصل تھی، تو وہ خریدنے گئے، تو انہوں نے پیلیٹ بٹھا دیا وہ زمیندار صاحب نے ڈیرے پہ، وہاں پہ بھنگ شنگ چل رہی تھی، تو انہوں نے بھنگ لگا کے 2 4 چڑھا کے ان کو کہا آپ چلتے ہیں۔ تو وہ جو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے ہم اس فصل، جو جوار کی فصل ہے، وہ قداور لگ رہی تھی، ہمارے اپنے قدوں سے اوپر لگ رہا تھا ان کا جو تھا قد، تو ہم لگا یار زبردست، تو ہم نے بہرحال وہ جو قیمت طے کرنی تھی یا جو بھی ایک ڈیل کا طریقہ تھا، ہم نے کر کے ہم آ گئے۔ جب ہم کاٹنے گئے تو اتنی بہت چھوٹی سی تھی، تو کہتے ہیں ہمیں وہ بھنگ کے گلاس نے جو ہے وہ پلا کے ہمیں لوٹ لیا گیا، اور ہم ظاہر ہے وہ جب ڈیل کر لی تھی تو کر لی تھی، آنکھوں کے سامنے تھا، انہوں نے دکھائی، ہم خوش ہو کے خرید کر لے آئے۔ تو اب خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ جو زمین پہ کچھ ہے نہیں ہے، قوم کو دکھاؤ، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے ترجمانوں سے، بالکل اسی طرح جس طرح وہ کچھ تھا ہی نہیں، وہ لگا کے وہ چلے گئے۔ تو اب ترجمانوں کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں، ان کے سامنے ایک گراف پیش کیا گیا، ایک بریفنگ دی گئی، اسد عمر نے دی بریفنگ۔ اب عمران خان صاحب نے ایک اور ترجمانوں کے اجلاس بلا لیا ہے، اس میں کیا ہوگا، کوئی ترجمان فارغ ہوں گے، کئی نئے آئیں گے، کیا ہوتا ہے دیکھیں، لیکن ایک اور اجلاس بلا لیا ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ جو بتانے کے لیے وہ یہ کہ اس اجلاس میں پوری لسٹ تھی وہ ترجمانوں کی، وہ لاتعداد ترجمان ہیں، اس میں سب کے سامنے بڑا زیرو لگا ہوا تھا، بڑا۔ اب آپ کو پتہ ہے نا، عمران خان صاحب کرکٹر ہیں، اور انڈا زیرو، یعنی انڈا، وہ انڈے پہ آؤٹ ہونے والا جو ہوتا ہے، کرکٹ کی ٹرم ہوتی ہے وہ انڈا، تو سب ترجمانوں کے سامنے انڈا۔ تو خان صاحب کو تو وہ یاد آ گیا نا، کپتان کرکٹر، تو ان کا تو یار میرا ہر کھلاڑی انڈے پہ آؤٹ ہے، ہر کھلاڑی کوئی کارکردگی دکھائی نہیں رہا، کوئی کھیل ہی نہیں رہا۔ تو انہوں نے شدید ترین غصے کا اظہار کیا، اور اس پہ جو بندہ بول رہا تھا اس کو شٹ اپ کال دے رہے تھے، اور عمران خان صاحب کے کانوں میں، وہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی گزارش کی تھی کہ ان کے کانوں میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ جناب یہ تو سارے جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں یہ اپنی پروجیکشن کرتے ہیں، آپ کی تو بات ہی نہیں کرتے۔ اور ایک اور چیز جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو جو نجی محفلوں میں اور واٹس ایپ کے ذریعے ہونے والی گپ شپ کا بھی پتہ چل گیا کہ ایک وزیر ہیں، اس نے کر دیا گیا، اب ہم کیا کریں بھائی، اب ہمارے وزیر اعظم صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کیسے چلایا جاتا ہے، پالیسی ہو تو ہم اس کو ڈیفینڈ کریں، کارکردگی ہو تو ہم دکھائیں۔ اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کارکردگی، اب یہ ساری چیزیں خان صاحب تک پہنچ گئیں، اور ایسا ہو رہا ہے۔ ہم خود جب کافی جو منسٹرز ہیں ان کے ساتھ جب بھی بات ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، گپ لگتی ہے، فون واٹس ایپ کال پہ یا میسیجنگ پہ، تو ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ یار ہے ہی کچھ نہیں، تو ہم کیا کریں، حکومت مست ہاتھی ہے، اس کو گھوڑا بنایا جائے۔ اب گھوڑا بنائے گا، وہی مہاوت، کل میں نے کچھ اور لفظ استعمال کیا تھا، تو وہ گھوڑا بناتا ہے مہاوت،
تو ہاتھی کو چلاتا ہے، تو وہ محاوت تو عمران خان صاحب ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے کپتان صاحب تو ان کے پاس تو کچھ کوئی ہے ہی نہیں کوئی کہ بھئی کس کو کہاں کھلانا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کارکردگی دکھاؤ، تو کارکردگی تو ہے کوئی نہیں. تو اس میں یہ جو چیزیں خان صاحب کے کانوں تک پہنچیں، تو اس کے بعد انہوں نے دھڑا دھڑ اب ترجمانوں کے اجلاس بلانا شروع کر دیے ہیں. وزراء سے الگ الگ سے وہ مل رہے ہیں، اور اس میں وہ ایک ایک کو بتا رہے ہیں کہ جناب آپ کیا کر رہے ہو. وزارت نہیں کیا کر رہی، وزارت کی کارکردگی، وزارت میں کیا پالیسی آئی اس پر عمل درآمد ہوا نہیں ہوا، وہ نہیں کہہ رہے. آپ میرے متعلق، آپ حکومت کے متعلق، آپ حکومت کی کارکردگی کے متعلق کیا کہہ رہے ہو، آپ ڈیفینڈ نہیں کر رہے. اور پھر اسد عمر صاحب، کیونکہ وہ میں نے کل ایک جو پچھلا جو ویلاگ تھا اس میں نے گزارش کی تھی کہ ایک لڑائی چل رہی ہے ترجمانوں معاونین میں، یعنی وہ جو غیر منتخب لوگ اور منتخب لوگوں میں. تو یہاں پر پھر اسد عمر صاحب نے وہ جو غیر منتخب ترجمان ہیں ان کی کلاس لگوائی ہے. کابینہ کے اجلاس میں، کل والے اجلاس میں جو ترجمان معاونین تھے وہ حاوی ہوئے، وہاں پر وزراء کی لگی ٹھیک ٹھاک کلاس ہوئی. اور وہ ندیم افضل چند صاحب کا ایک ٹویٹ جو ہے اس پر بھی وزیر اعظم صاحب بہت زیادہ غصے میں. وہ ٹویٹ جو انہوں نے کیا تھا چند صاحب نے، وہ ہزارہ والے معاملے پر کہ وہ شہداء کی میتوں کے سامنے سے ہم شرمندہ ہیں، کچھ اس طرح کا تھا، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا نا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. اب یہ بھی چیز کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ کس نے کہا تھا، یہ وزیر اعظم صاحب کے کان میں بات کس نے ڈالی تھی کہ یہ بلیک میل کر رہے ہیں؟ علی زیدی اور زلفی بخاری. زلفی بخاری نے زیادہ اس میں کردار ادا کیا. جب وہ وہاں پر گئے تھے تو انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا تھا کہ یہ لوگ بلیک میلنگ پہ اتر آئے ہیں. اور خان صاحب کا ایک کمال ہے کہ خان صاحب کے کان میں ایک بات آ جاتی ہے تو ادھر سے آتی ہے اور ادھر سے نکلتی ہے، کانوں میں جاتی ہے، زبان سے نکلتی ہے. تو خان صاحب نے وہ جو ان کے کانوں میں بات گئی تھی وہ انہوں نے وہ بھی نکال دی. اوپر سے ندیم افضل چند صاحب کا وہ جو اس کے وزیر اعظم کو اس طرح بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، تو اس پہ انہوں نے ٹویٹ داغ دیا تھا کہ میں شرمندہ ہوں. تو وہ بھی خان صاحب کو اس بات پہ بھی غصہ تھا. اور ندیم افضل چند کے لیے وہ شہباز گل صاحب وغیرہ کے جو ٹویٹس وغیرہ بھی وہ بھی سامنے ہیں سب کے، کہ وہ تو تنگ ہیں کہ یار یہ بندہ تو ہر جگہ پہ بولتا ہے، وزیر اعظم صاحب کے سامنے بھی بولتا ہے یار اس بندے کو. یعنی عمران خان صاحب کے سامنے شاید ہی کوئی بولتا ہو. کابینہ میں پھر کوئی لڑائی جھگڑا آپس میں ہوتا ہے، یعنی فیصل ووڈا کی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، اپنا فواد چودھری کی کسی سے ہو جاتی ہے، آپس میں لڑتے ہیں. خان صاحب کے اوپر براہ راست کوئی سوال یا کوئی تنقید نہیں کرتا. تنقید ہوتی ہے وزارتوں کی کارکردگی پر کہ ان کی وزارت کام نہیں کر رہی، یہ کام نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا. خان صاحب کے اوپر کوئی نہیں آتا. ندیم افضل چند صاحب جو ہیں وہ کبھی کبھی خان صاحب کو براہ راست بھی کہہ دیتے ہیں بات. تو پھر اس کی وجہ سے وہ جو شہباز گل اور دوسرے ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اور بھی تو وہ جو ٹویٹ تھا ان کا، وہ ٹویٹ اس نے بھی آگ لگائی اور موقع دیا شہباز گل صاحب کو. کہ شہباز گل تو پہلے دن سے ہی ندیم افضل چند کے، پہلے تو انہوں نے کچھ اور لوگوں کو بھی نکلوایا، پھر ندیم افضل چند کے پیچھے پڑے. میرے پچھلے ویلاگس آپ جا کر دیکھیے گا کہ ندیم افضل چند بہت جو ان معاونین کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں. پولیٹیکل آدمی ہے نا، ہلکے کے آدمی ہیں، چاہے الیکٹ نہیں ہوئے لیکن وہ ان کو پتہ ہے، وہ پیپلز پارٹی میں تھے تب بھی ایسے ہی بولتے تھے. تو ان کے ساتھ جب بھی ہماری کبھی بات ہوتی کہتے ہیں یار میری تربیت ہی ایسی ہے، میں نہیں مطلب میں اگر کوئی میرے سامنے غلط بات ہو رہی ہوگی تو میں کہوں گا کہ یار بات غلط ہے، تمیز کے دائرے میں رہ کر کروں، کسی اور انداز میں کروں، میں کہہ دوں گا. تو وہ باز نہیں آ رہے تھے. تو ان کا وہ جو ٹویٹ تھا، اس ٹویٹ نے بھی وزیر اعظم صاحب کہ وہ بہت زیادہ ان کی طبیعت پر ناگوار گزرا ہے وہ. اور ندیم افضل چند صاحب ابھی تک تو خیر ان کے ترجمانوں میں سے ہیں، ابھی تک پتہ نہیں کب تک ہوں گے، خود جاتے ہیں یا ان کے لیے کوئی فیصلہ ہوتا ہے. لیکن جو بات اصل ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جب ترجمانوں کے اجلاس میں ان کو بریفنگ دی گئی، جو اسد عمر صاحب نے بریفنگ دی، تو وزیر اعظم صاحب کا جملہ بڑا کمال آیا. میرے پاس وہ جملہ جو آیا ہے وہ جس طرح آیا ہے اس طرح میں گزارش کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم والے، پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے اپنی کرپٹ قیادت کا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا دفاع کر رہے ہیں اور آپ اپنے ایماندار لیڈر کا، میرا دفاع نہیں کر رہے. خان صاحب نے خود کو اپنے لیے کہا کہ آپ اپنے ایماندار لیڈر کا دفاع نہیں کر رہے. پتہ نہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہاوت اپنے منہ میاں مٹھو بننا. مگر ان دنوں عمران خان صاحب کا مسئلہ
یہ تو ویسے ہمیشہ سے تھا، لیکن ان دنوں ذرا زیادہ ہے، ان دنوں بے چینی اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ 2.5 سال گزر چکے ہیں حکومت کے، 28 ماہ تقریباً ہو چکے ہوئے ہیں، تو اب تو کارکردگی دکھانی ہے، اب تو الیکشن موڈ میں جانا ہے ملک نے. تو ان دنوں خان صاحب کو زیادہ پریشانی لگی ہوئی ہے کہ میری کارکردگی کیوں، میرا دفاع کیوں نہیں کیا جا رہا. میں ایماندار لیڈر ہوں، مجھے ایماندار کر کے پیش کیا جائے. کبھی پھر اس میں وہ وزراء کی کلاس لے لیتے ہیں، وزراء کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب جس نے کام نہیں کرنا، اب میرا دفاع نہیں کرنا وہ گھر جائے. اور پھر ترجمانوں کے اجلاسوں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو اپنی کرپٹ قیادت کا دفاع کرتے ہیں، آپ اپنی ایماندار قیادت کا دفاع نہیں کرتے. اب دیکھیں کہ اب ان اجلاسوں کے بعد ترجمان کتنا ایک اس کارکردگی کا دفاع کر پائیں گے جو ہے ہی نہیں، جوار کی اس فصل کی طرح جو تھی تو بہت چھوٹی مگر نظر بڑی آنا شروع ہو گئی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.